بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے زیر کو پڑھنے کے قاعدے دیکھے تھے۔ آج کے سبق میں ہم اس کی ایکسرسائز دیکھیں گے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زیر پہ وقف کرنے کا یہ قاعدہ ہے کہ جب اس زیر والے حرف پہ وقف کیا جاتا ہے تو اس سے ساکن کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے ساکن کر کے پڑھا جاتا ہے، بالکل جیسے زبر میں تھا۔ اور اس کے علاوہ جب را پہ وقف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ ورڈ ہے ایک ساخی را پہ وقف کریں گے تو اس کی زبر زیر پیش کو تو ہم ختم کر دیں گے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ وقف والی جو را ہے اس کو پڑھنے کا کیا قاعدہ ہے؟ تو جب ہم را پہ وقف کریں گے تو تب ہم اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے کہ اس پہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ جب زبر ہوگی تو موٹا پڑھیں گے را کو وقف میں، زیر ہوگی تو را کو وقف میں باریک پڑھیں گے، اور پیش ہوگی تب بھی را کو جو ہے وقف میں موٹا پڑھا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ آپ کو انشاءاللہ پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ غائن زبر غا، ضاد زیر تی، غاضی، با زبر با، غاضبہ، آگے وقف غاضب۔ میں نے آپ کو حروف قلقلہ کا پہلے بھی بتایا تھا، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اب حروف قلقلہ میں سے اگر کسی حرف پہ ہم وقف کرتے ہیں تو اسے ہلا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پہ ساکن پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ اس پہ جزم پڑھ رہے ہیں۔ غاضبہ، آگے وقف غاضب، فا زبر فا، ہا زیر ہی، فاہی، جا زبر جا، فاہیجا، آگے وقف فاہی۔ اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، تو انشاءاللہ ہم نے اگلے لیسن میں، آنے والے لیسن میں پڑھ دیکھیں گے کہ یا مدہ کسے کہتے ہیں۔ ابھی صرف اتنا سمجھ لیں کہ یا اگر آخری حرف ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اسے آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے۔ فاہیجا، آگے وقف فاہی، حا زبر حا، فا زیر فی، ضا زبر ضا، حافظا، آگے وقف حافظ۔ خا زبر خا، شین زیر شی، خاشی، جا زبر یا، خاشیہ، آگے وقف خاشی۔ حا زبر حا، با زیر بی، حابی، طا زبر طا، حابطا۔ اب آپ ذرا گیس کریں گے کہ اس کو ہم وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ اس کو ہم وقف میں ہلا کے پڑھیں گے کیونکہ ہم حروف قلقلہ میں سے جو ایک حرف طا ہے اس پہ ساکن کر رہے ہیں۔ حابطا، آگے وقف حابط، ٹھیک ہے؟ عین زبر ع، میم زیر می، عامی، لام زبر لا، عاملہ، آگے وقف عامل، ٹھیک ہے؟ عامل، عامل نہیں پڑھیں گے، غلط ہو جائے گا، عامل پڑھیں گے۔ حا زبر حا، سین زیر سی، حاسی، با زبر با، حاسیبہ، آگے وقف حاسب۔ عین زبر ع، لام زیر لی، عالی، میم زبر ما، عالمہ، آگے وقف عالم۔ عین زبر ع، ہا زیر ہی، دال زبر دا، عاہدہ، آگے وقف عاہد، ٹھیک ہے؟ حروف قلقلہ آ گیا نا دال، اسی لیے اسے وقف میں ہلا کے پڑھیں گے۔ آگے ہے صافیہ، آگے وقف صافح، ہا واضح ہونا چاہیے۔ ساخرہ، آگے وقف ساخر، ساخر، ٹھیک ہے؟ ساخرہ، را کو جب زبر کے ساتھ پڑھیں گے تب تو موٹا ہی پڑھیں گے، لیکن جب را پہ وقف کریں گے یعنی اس پہ جزم پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ زیر ہوگی تو باریک پڑھیں گے وقف میں، زبر یا پیش ہوگی تو موٹا پڑھیں گے۔ ساخرہ، آگے وقف ساخر۔ آذینہ، آگے وقف آذن۔ شاربہ، شاربہ، آگے وقف شارب۔ ارم، آگے وقف ارم۔ یائس، آگے وقف یائس۔ جالجہ، آگے وقف جالج۔ صاعقہ، آگے وقف
साइक, आइन को खूब वाज़िया करके पढ़ना है और काफ को भी मोटा करके पढ़ना है। साइक, खासिर, आगे वक्त खासिर। अब आप मुझे बताएं कि रॉ को ज़बर है तो वैसे तो रॉ को मोटा ही पढ़ेंगे, लेकिन जब रॉ पे वक्फ करेंगे तो कैसा पढ़ेंगे, इसको बारीक पढ़ेंगे क्योंकि सीन के नीचे ज़ेर है। ठीक है, रॉ का कायदा बेसिक ये है, मैं आपको फिर बता दूं कि रॉ पे जब ज़बर या पेश होती है तो इसे मोटा पढ़ते हैं, ज़ेर होती है तो इसे बारीक पढ़ते हैं। और वक्फ वाली रॉ का क्या कायदा है कि जब रॉ पे वक्फ किया जाता है तो उससे पहले वाले हर्फ की हरकत को देखा जाता है। ज़बर या पेश होती है तो वक्फ में रॉ को मोटा पढ़ते हैं, ज़ेर होती है तो बारीक पढ़ते हैं। लबिसा, आगे वक्फ लबिस। अब अगले वाले वर्ड्स की आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ज़बर के कायदे और ज़बर के वक्फ का तरीका समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम 2 ज़ेर वाला सबक स्टार्ट करेंगे।